اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلة واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات عطا فرمانے کے لیے ماہ ذوالقعدہ کی 30 رات کا وعدہ فرمایا، اور ان میں ذی الحجہ کی 10 اور بڑھا کر جو ہے اس کو پورا کیا، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال اور حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نزول کا جو ہے وہ دعا کی اور درخواست کی۔ حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ جب وہ روزے پورے ہو چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ آپ نے مسواک کی۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک خوشبو مشک سے بھی زیادہ اطیب اور پسندیدہ ہے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 روزے مزید رکھے اور 40 رات کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ مکمل ہوا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے کی اتباع نہ کرنا، یعنی کہ ان کے راستے پر نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدہ پر حاضر ہوئے اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہماری کیا حقیقت کہ ہم اس کلام کی حقیقت پر بحث کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسا کلام تھا۔ اور عقائد کی کتابوں میں بہرحال یہ لکھا ہوا ہے کہ کلام جو ہے اللہ کا وہ الفاظ سے پاک ہے، اللہ کا کلام لفظوں سے پاک ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں کیونکہ یہ حادث ہیں، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ قدیم ہے، ازل سے ہے اور ابد تک جو ہے، کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے، تو اس وجہ سے وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے کہ جو ختم ہونے والی ہیں، جو فنا ہونے والی ہیں۔ بہرحال روایتوں میں وارد ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ کی مسافت تک جو ہے وہ ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے، اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا، اور ان کی حالت کیا تھی کہ وہ ہوا میں کھڑے تھے، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات جو ہے وہ پیش کی۔ اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی دعائیں اور معروضات پیش کیں۔ اس نے اپنا کلام کریم جو ہے وہ سنا کر آپ کو شرف بخشا اور نوازا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزومند بنایا، اور دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جس کا کلام جو ہے وہ اتنی چاشنی سے اور لذت سے بھرپور ہے تو اس کا دیدار جو ہے وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان سے جو ہے وہ تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا،
سوال کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، کیونکہ جو چیز محال ہو نبی اس کا سوال نہیں کرتا۔ دیدار الہی بغیر سوال کے محض اس کی عطا اور فضل سے حاصل ہوگا، وہ بھی اس فانی آنکھوں سے نہیں بلکہ باقی آنکھوں سے، یعنی کوئی بشر مجھے دنیا میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو، کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ روز قیامت مومنین اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں، اگر دیدار الہی ممکن ہی نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ کرتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ دیدار الہی ممکن ہی نہیں ہے اور میں کیوں سوال کر رہا ہوں۔ تو عارف باللہ ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس وجہ سے ان کا سوال جو ہے وہ یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کا دیدار جو ہے وہ ممکن ہے اور وہ محال نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ اس وقت میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور پہاڑ کا ثابت رہنا یہ امر ممکن ہے، یہ ایک محال نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسبت فرمایا جعلہ دکا، اس کو پاش پاش کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ورنہ پہاڑ جو ہے وہ قائم رہنے کے، اس کا قائم رہنا ممکن ہے، کوئی محال نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہو اور جس کو وہ موجود فرمائے، ممکن ہے کہ وہ ناموجود ہو، یہ بھی بھلا ہو سکتا ہے جعلہ دکا کہ وہ ممکن تھی اور پائی گئی تھی، موجود تھی، پھر ہی تو وہ پاش پاش ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنے فعل میں مختار ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پہاڑ کا استقرار، قائم رہنا اور قرار کے ساتھ ٹھہرے رہنا یہ امر ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ اور جو چیز امر ممکن پر معلق کی جائے وہ بھی ممکن ہی ہوتی ہے، محال نہیں ہوتی ہے۔ ایک چیز دوسری چیز پر معلق ہو تو جو حیثیت پہلی کی ہے دوسری کی بھی وہی ہوگی۔ پہاڑ کا قائم رہنا ممکن ہے تو اللہ کا دیدار جو ہے وہ بھی ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ شاید یہ میرا خیال ہے بحث مشکل ہو رہی ہے، میں ذرا مزید اس کو آسان کر دوں کہ پہاڑ کا قائم رہنا، ایک جگہ ٹکے رہنا یہ ممکن ہے، اور یہ نہیں کہ جناب پہاڑ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس میں ایک مضبوطی ہے اور وہ اللہ نے کیلیں بنا کر جو ہے وہ زمین میں گاڑھی ہوئی ہیں، وہ اتنی مضبوط ہیں، تو اس کا قائم رہنا یہ ممکن ہے، کوئی محال نہیں ہے۔ تو جو اس پر معلق کیا گیا اللہ رب العزت کا دیدار، کہ اگر یہ پہاڑ قائم رہا تو آپ کو جو ہے وہ دیدار کرایا جائے گا، تو وہ چیز ممکن ہے۔ ایک ہوتی ہے واجب، ایک ہوتی ہے ممکن، ایک ہوتی ہے محال۔ واجب ہے کہ ضروری ہے کہ وہ لازمی ہر حال میں قائم رہے، جس طرح واجب الوجود اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہر جگہ ہر زمانے میں ہر وقت اللہ رب العزت کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک لحظے کے لیے بھی اللہ کا نہ پایا جانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت، وجود کا مطلب ہے پایا جانا، میں بعض اوقات وجود کہہ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے پایا جانا، وجود کا مطلب یہ جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اعضاء سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں، ہمارا پایا جانا ممکن ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہم پائے جائیں، ہمارا پایا جانا ممکن ہے، ایک وقت مقرر تک ہم ہیں، اور جیسے ہی وہ وقت مقرر ختم ہوگا تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہم ممکن الوجود ہیں، دوسری قسم۔ تیسری قسم محال۔ محال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا شریک پایا جانا، یہ محال ہے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں جو ہے وہ فساد برپا ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کا پایا جانا یہ محال ہے۔ تو پہاڑ جس طرح اب ہم موجود ہیں پھر موجود نہیں ہوں گے، تو پہاڑ بھی پہلے موجود تھا اور بعد میں وہ پاش پاش ہو گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو یہ ہے ممکن الوجود کی مثال۔ میرا خیال ہے اب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پہاڑ ممکن الوجود ہے، اس کا پایا جانا ممکن ہے، اور اس پر معلق کیا گیا اللہ کا دیدار۔
تو جیسے پہاڑ ممکن الوجود ہے، اسی طرح اللہ کا دیدار بھی ممکن ہے اور محال نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ پر قائم رہا تو جو ہے وہ مجھے دیکھ لے گا، اور اپنا دیدار پہاڑ پر جو ہے وہ معلق کر دیا کہ پہاڑ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ جو چیز امر ممکن پر معلق کی جائے وہ بھی ممکن ہی ہوتی ہے، محال نہیں ہوتی۔ لہٰذا دیدار الہی کو جس پہاڑ کے ساتھ ثابت رہنے پر معلق فرمایا گیا تھا وہ ممکن ہوا، اور تو ان کا قول باطل ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار محال بتاتے ہیں کہ اللہ کا دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ نظر آ ہی نہیں سکتا۔ ان کا قول جو ہے وہ بہرحال باطل ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دیدار کا سوال نہ کرتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اپنی تجلی کو پہاڑ پر ڈالا، جعلہ دکا، اسے پاش پاش کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ کو ہوش آیا، بولے پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ کی تسبیح کی کہ یا اللہ تو پاک ہے اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں بنی اسرائیل میں سے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا ہے، لوگوں میں سے میں نے منتخب کر لیا ہے تمہیں۔ انی اصطفیتک، یہ مصطفیٰ سے ہی ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں میں سے، برسالاتی، اپنی رسالتوں کے ساتھ، یعنی پیغامات کے ساتھ، وحی کے ساتھ، و بکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ لوگوں میں سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ یہ نظریات رکھتے ہیں کہ انبیاء بھی ہماری طرح ہیں، ہم انبیاء کی طرح ہیں، ان کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے، کہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں میں سے چن لیا ہے اور ہم نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں اور اپنے پیغامات بھیجتے ہیں، اور اپنے کلام کے ذریعے ہم نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ تو آپ اب عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، نہ لوگ آپ کی طرح ہیں نہ آپ لوگوں کی طرح ہیں، ہم نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا، آپ اس کو لے لیجئے، آپ اس کو پکڑ لیجئے جو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، وکن من الشاکرین، اور یہ بڑی فضیلت ہے کہ میرے پیغامات جو ہیں تمہیں مل رہے ہیں، میرا کلام تمہیں مل رہا ہے، تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس پر جو ہے وہ تمہیں شکر گزار ہو جانا چاہیے، تم اس پر شکر گزار ہو جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلام سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے انہیں پیغامات سے نوازا، اور اس پر کیا فرمایا کہ اس پر تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں بھی قرآن پاک سے نوازا ہے، قرآن یقیناً اللہ کا کلام ہے، تو جس تک اللہ کا کلام پہنچے اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، اس پر لازمی ہے کہ شکر ادا کریں، اور یہ پیغامات ہیں اللہ کے، احکام ہیں اللہ کے، اور اس پر شکر بجا لانا ضروری ہے۔ شکر کا طریقہ یہ کیا ہے؟ ایک ہے زبان سے شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن سے نوازا، اور دوسرا ہے کہ عمل سے شکر ادا کرنا، کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کریں، جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے آپ رک جائیں، یہ شکر عملی ہے، اور یہ شکر کرنا میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے۔ آج اس شکر کی کمی ہے، زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں تو صرف 2 سیکنڈ لگتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے بس، لیکن اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ ہم اس قرآن کریم کو، اس کلام اللہ کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھتے ہیں، اور ساری زندگی اس پر کاربند رہنا کہ جو اللہ نے اس میں فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے ساری زندگی کے لیے باز رہنا ہے۔ یہ ایسا شکر ہے کہ یہ شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرا شکر کرنے والے بہت تھوڑے بندے ہیں، کہ میرے ماننے والے تو ہیں لیکن میری نہیں مانتے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، عمل سے شکر کریں، اپنے عمل سے جو ہے وہ ہم شکر ادا کریں، اور اللہ
کے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو یہ زبان سے بھی شکر ہوگا، عمل سے بھی شکر ہوگا، اور پھر ہم شکر گزار لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔